اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه علی خوف من فرعون وملئهم، بس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر اس کی قوم کے چند جوان، علی خوف من فرعون وملئهم، فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم کے فتنے میں مبتلا کر دے ان کو، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ سرکشی کرنے والا ہے زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ البتہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ یا قوم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فعلیہ توکلوا، پس اوپر اس کے توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرمانبرداری کرنے والے۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، علی اللہ توکلنا، اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم نے توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ کر ہمیں آزمائش واسطے ظالم قوم کے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہمیں ساتھ اپنی رحمت کے کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتاً گھر، وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً، بناؤ اپنے گھروں کو مسجد، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مؤمنین کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے رب ہمارے، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دی فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً زینت، واموالاً فی الحیات الدنیا، اور مال دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے تاکہ وہ بہکا دیں تیری راہ سے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کہا اللہ تعالیٰ نے، تحقیق قبول کی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس قائم رہو، ڈٹے رہو، ولا تتبعان، اور نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، پس پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، غرق ہونے نے، قال آمنتو، کہا فرعون نے، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی، آمنت بہ، کہ ایمان لائے ساتھ اس کے بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ الآن، اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج ہم بچائیں گے تیرے بدن کو، نجات دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ ہو واسطے ان کے جو تیرے پیچھے ہیں، آیا نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے البتہ بے خبر ہیں۔ اوپر سے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف مبعوث کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کوئی دلیل پیش کرو اگر واقعتاً آپ نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اژدہا بن گیا،
تخت پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون خوف کی وجہ سے نیچے گرا، اوپر کرسی۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگر تصور کیا۔ فرعون نے کال دے دی کہ جادوگر اکٹھے کر کے لائے جائیں۔ آگے جادوگر دوسرے مقام پہ تفصیل ہے، انہوں نے آ کر فرعون سے کہا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا؟ فرعون نے کہا صرف ملے گا نہیں بلکہ تمہیں مقرب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا اور تمہیں القابات سے نوازا جائے گا سرکاری طور پہ۔ چنانچہ ایک دن مقرر ہوا، میدان طے ہوا، جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ لوگ کتنے تھے؟ 72,000 کم یا زیادہ۔ ہر ایک نے دو دو چیزیں پھینکیں۔ 72,000 تھے تو 144 سانپ میدان کے اندر یوں حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے مقام پہ موجود ہیں، الفاظ ڈر گئے، اور یہ ڈر طبی طور پہ تھا کہ انہوں نے جو کرتب دکھایا ہے یہ دیکھ کر سارے بعد میں چلے نہ جائیں، کیا میرا بھی کوئی معجزہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ ظاہر لاٹھی ڈالی اور ان کے ہاتھ پہ جب معجزہ ظاہر ہوا تو وہ سب کچھ نکل گیا جو کچھ انہوں نے سانگ بنایا تھا۔ جتنے بھی جادوگر تھے وہ سارے کے سارے سمجھ گئے کہ ہم واقعتاً جادوگر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے اور فرعونیوں کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اس کا خوف کھاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فرعون زمین پہ سرکش صرف نظر نہیں آتا تھا، عملاً سرکشی کرتا تھا۔ انہ لمن المسرفین، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پہ اس پہ توکل کرو اگر تم فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ پہ ہم نے توکل کیا، اے رب ہمارے لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، نہ کر ہمیں آزمائش واسطے ظالم قوم کے۔ یہاں ان چند جوانوں کے ایمان کا ذکر ہے، وہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دی اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دیا ان تبوأ لقومکما،
کہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھر۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی تھی ہماری شریعت کی بنسبت۔ ان کو اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ جبکہ ہمارے لیے ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کی طرف سے جب خوف مسلط کیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبلہ نما یا اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لو اور وہیں نماز ادا کرو جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوتا۔ جب خوف ختم ہو جائے تو پھر باہر نکل آنا۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور خوشخبری دو مؤمنین کو۔ نماز فجر، نماز عصر، دو نمازیں تھیں، رکعات کی تفصیل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون، اے رب ہمارے تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت دی، دنیا کی زندگی میں خوب مال دیا، اے رب ہمارے تاکہ وہ بہکا دیں تیری راہ سے، اے رب ہمارے اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں، لہذا وہ عذاب علیم کو دیکھیں۔ فرعونیوں کے مظالم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب نبی بن کے تشریف لائے، فرعون نے 2 دفعہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کیا، 2 دفعہ بچوں کا قتل اس نے کروایا، اور ہزاروں بچے ماؤں سے چھین کر اس نے ماؤں کے دل دکھائے۔ یہ سارے مظالم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کے مال مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، نہ ہی مان لا یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ کہتے ہیں ان کے جو سونے چاندی کے ڈھیلے تھے وہ سارے کے سارے پتھر بن گئے اور انہیں اٹھا کر باہر پھینکنے پڑے۔ مالی اعتبار سے بالکل وہ زیرو پہ چلے گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا ان کے ہیرے، ان کے جواہرات، سونا چاندی، سب کا سب پتھر بن گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا تمہاری دعا قبول کی گئی، فاستقیما، ڈٹے رہو، قائم رہو اپنی دعا پہ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، نہ پیروی کرنا ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ ارض مقدسہ کی طرف چلے جائیں، یعنی ہجرت کر جائیں، مصر خالی کر دیں، مصر سے نکل جائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا صفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معالم العرفان میں ان کی تعداد جو نقل کی گئی غالباً 6,30,000 کے قریب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت کے لیے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے ارض مقدسہ میں جانا ہے، یہ فلسطین کنعان کا علاقہ سارا۔ چنانچہ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب نکلے۔ عورتیں اور بچے جہاں ہوں خاموشی تو نہیں رہتی، کچھ شور ہوا، فرعونیوں کو پتہ چلا، وہ بھی اکٹھے ہو گئے ان کا پیچھا کرنے کے لیے، اور ان کی غالباً تعداد لکھی ہے 60 لاکھ، جس میں 12 لاکھ ان کی فوج تھی اس وقت۔ چلتے گئے آگے بحیرہ قلزم کے کنارے پہ پہنچ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، کیا کریں؟ قوم پریشان تھی،
موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جس اللہ نے نکلنے کا حکم دیا وہ اللہ راہ دکھائے گا۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ اب نہیں بچیں گے، اب ہمارا گویا کہ انتظام کوئی نہ کوئی ہو جانا ہے، پیچھے فرعونی آگے دریا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر تھے، کون سا خود اپنی مرضی سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی کی ضرب لگائیں دریا میں، ایک ضرب لگائی 12 راستے بن گئے، یا 12 ضربیں لگائیں 12 راستے بنے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک راستہ لے لیا دریا پار کرنے کے لیے۔ پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فتبعہم فرعون، پیچھے لگا ان کے فرعون اس کا لشکر، بغیًا وعدوہ، سرکشی اور زیادتی سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، جب وہ غرق ہونے لگا تو کہا اس نے آمنتو، میں ایمان لایا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی ایمان لائے ساتھ اس کے بنی اسرائیل، اور میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ موت کے وقت کا ایمان اس کا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ایمان ایمان غرغرہ، ایمان بس کہلاتا ہے۔ موت کے فرشتے دیکھ کر یا موت کی وہ ساری کیفیت سامنے آ جائے پھر کہے کہ میں اب اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجی کا، مفسرین نے لکھا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تو نے بے فائدہ ایمان قبول کیا ہے، بے فائدہ تجھے نجات مل جائے گی۔ گویا پانی کی لہروں نے اس کے جسم کو باہر کنارے پہ ڈال دیا، اور یہ مشکیزہ بنا ہوا تھا، پانی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ ہو واسطے ان کے جو تیرے بعد آنے والے ہیں آیا نشانی۔ آج تک اس کا جسم لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور بھی بہت سارے فرعونہ ہیں وہاں، بہت سارے فرعونہ اور بھی ہیں، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، نام اس کا تھا ولید بن مصعب بن ریان، ولید بن مصعب بن ریان۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ہے ولید بن مصعب بن ریان، اور اس وقت کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ ریان بن ولید، نام ریان بن ولید تھا، لقب تو فرعون ہی تھا، ریان بن ولید۔ وہ اچھا آدمی تھا، اس نے اپنا تاج شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیات سے البتہ بے خبر ہیں، پتہ کہ چلے گی انشاءاللہ یہ۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر کچھ جوان من قومہ، اس کی قوم سے، علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف سے، یا ان سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم، کے فتنے میں ڈال دے گا ان کو۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون سرکشی کرتا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک البتہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فعلیہ توکلوا، پس اوپر اس کے توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرمانبرداری کرنے والے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہا انہوں نے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم نے توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ کر ہمیں آزمائش واسطے ظالم قوم کے، ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہمیں ساتھ اپنی رحمت کے کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ،
ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آخی اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ لقومکما، بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتا، مصر میں گھر، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، بناؤ اپنے گھروں کو مسجد اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دو مؤمنین کو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب ہمارے، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے فرعون کو دی اور اس کے سرداروں کو زینت، و اموالا، اور مال دیے دنیا کی زندگی میں، اے رب ہمارے، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ بہکا دیں تیری راہ سے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے مٹا دیں ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، سخت کر دیں ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا تحقیق قبول کی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس قائم رہو، ڈٹے رہو، ولا تتبعان، نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون، پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیا وعدوا، زیادتی سے، سرکشی اور زیادتی سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، قال آمنت انہ لا الہ، کہا میں ایمان لا بے شک نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر وہ، آمنت بھی بنو اسرائیل، ایمان لائے ساتھ اس کے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ الآن، اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، من قبل، اس سے پہلے سے، وکنت من المفسدین، تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج ہم نے نجات دی تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو باعث اس کے جو تیرے بعد ہیں آیا نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیات سے لغافلون، البتہ بے خبر ہیں۔